حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو اٹھا کر حطیم کعبہ لے گئے۔ حطیم میں پھر آپ سو گئے، وہاں سے اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں آپ کو لٹا کر سینے مبارک چاک کیا، قلب اطہر باہر نکالا، جنت سے سونے کا تشت لائے تھے اس میں قلب اطہر رکھا، زمزم سے پاک و صاف کیا اور پھر قلب اطہر اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ فرشتے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام پکڑی اور سفر معراج شروع ہو گیا۔ زمزم کے کنویں کے پاس سے آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہاں سے آپ وادی سینا کوہ طور پہنچے، سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایت میں ہے رأیت موسیٰ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اگر میں وہاں سے کبھی گزروں گا تو وہ جگہ بتا سکتا ہوں۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں آئی ہے۔ وہاں سے آپ مدین پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آپ بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں اترے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متبرک مقامات پر نماز پڑھنا سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ بیت المقدس میں آپ نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی تھی۔ روایات میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفر کے دوران میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے پریشان آواز لگا رہی تھی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسے دیکھنا بھی نہیں۔ آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے چل کر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہ عورت پریشان تھی، آپ نے بات بھی نہیں کرنے دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہی الدنیا لو اعجبتها لغوت امتک، یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو آواز دے دیتے تو پوری امت بہک جاتی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز ہی نہیں دی، اس کی آواز کا جواب نہیں دیا، اس لیے امت میں بہترین لوگ بھی موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اب حرام سے بچنا، دنیا میں گناہوں کی آلودگی سے اللہ کے بندوں کا بچ جانا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کی برکت ہے۔ بہرحال جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے سبھی انبیاء و رسول جمع تھے۔ تھوڑے انتظار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا کہ یہ سب حضرات انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک سیڑھی لگ گئی، اس سے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے اور مسجد اقصی سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی سیڑھی۔ 7 آسمان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، یہی صحیح روایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سفر کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں برسولہ یا بنبیہ نہیں فرمایا بلکہ بعبدہ فرمایا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو صفت تھی وہ عبدیت کی صفت تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو فَإِذَا هِيَ یحییٰ وعیسیٰ، میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا، پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، اے ہمارے نیک بھائی، اے ہمارے نیک پیغمبر۔ وہما ابنا خالت قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی کہا گیا، ابنا خالت، حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ایشع یا الیشع اور مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں، تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خالہ زاد بھائی کیسے ہوئے؟ بلکہ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم یہ دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجاز متعارف کے طور پر ہے، کیونکہ رشتوں میں اس طرح کا مجاز مشہور اور رائج ہوا کرتا ہے، اور عموماً آپ اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ والدہ کی خالہ کو بچے بھی خالہ ہی کہتے ہیں۔ صرف اسی رواج کی بنیاد پر ان دونوں حضرات انبیاء علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی قرار دیا گیا۔ اکثر صحابہ کرام اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء بہت پریشان ہوئے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ دیدار نہیں ہوا، بلکہ اس سفر میں اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی افقہ هذه الامة بعد الاربعہ، حضرات خلفائے اربعہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی عالمہ ہے۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور واقعے کو ذکر کیا تو ابو جہل اس نے ناگواری کا اظہار کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو پہلے تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکا کیا کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں اتنا لمبا اتنا طویل سفر کر لے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا یہ باتیں آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو قال هذا صدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو جہل نے پیغمبرانہ علوم کو اپنی عقل میں تولا تو ہمیشہ کے لیے کافر بن گیا، جہنمی ٹھہرا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آگے انہوں نے اپنی عقل چھوڑ دی تو وہ اس امت کے صدیق اکبر کہلائے۔ تو علماء نے کہا جو شریعت کو عقل سے تولے وہ ابو جہل بنتا ہے، اور جو عقل کو اتباع شرع میں چھوڑ دے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔